بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل عمارت کی ترتیب میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ اور بھی بیانات، مستورات کے بیانات، جمعہ کے بیانات اور اللہ والوں کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ آ جاؤ آگے کی صفوں کو پوچھ کر الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ تبارک وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ شعبان کے آخر دن چل رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ملتا ہے کہ جب شعبان کے آخری دن ہوتے تو اللہ کے نبی وعظ فرماتے اور اس وعظ میں ایک جملہ ہوتا قد اظلکم شہر عظیم، کہ تم پر ایک بہت عظیم مہینہ آ رہا ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی 2 مہینے پہلے سے جب رجب کا چاند دیکھتے تب سے اللہ کے نبی کی زبان پر یہ دعا ہوتی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان تک ہم کو پہنچائے۔ اب اصل میں بہت مختصر وقت میں بہت مختصر سی باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں کہ اللہ کے نبی رمضان شعبان کے آخری دنوں میں وعظ فرماتے اور رمضان کی اہمیت بتاتے کہ رمضان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے، ایک تو ہے لفظ رمضان، میم پہ زبر ہے رمضان، اور رمضان کہتے ہیں جھلسا دینے والی چیز، جلا دینے والی چیز۔ اور اس کی تفسیر میں نقطہ بیان کیا ہے چونکہ رمضان مسلمانوں کے گناہوں کو جلانے کے لیے آتا ہے، مسلمانوں کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ مہینہ بڑا عظیم ہے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر فرض کا ثواب 70 گنا کر دیتے ہیں۔ آپ ایک فرض ادا کرو 70 فرض کے برابر ثواب۔ اس زمانے میں آپ ایک نفل ادا کرو اس کا ثواب فرضوں کے برابر۔ رمضان کا چاند ہوتے ہی اللہ سارے شیاطین کو قید کر دیتے ہیں تاکہ امت محمدیہ کے روزوں کو وہ خراب نہ کریں۔ مستقل اہتمام ہوتا ہے کہ جو چیزیں امت محمدیہ کے روزوں کو خراب کرے اللہ رب العزت پہلے اس موانع کو ہٹاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد ہی 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں سے ایک روزہ ہے، اس میں سے ایک روزہ ہے کہ روزہ ارکان دین ہے، روزہ رکن دین ہے۔ یہ مسجد کھڑی ہے چند پلروں پر، ان پلروں میں سے ایک پلر بھی ہٹ گیا تو مسجد کمزور ہو جائے گی۔ ایسے اسلام کھڑا ہے 5 پلروں پر، ایک پلر بھی ہٹ گیا تو اسلام کمزور ہو جائے گا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے دوستو کہ میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اس کے بارے میں مختصر سی بات کر دوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو اللہ رب العزت نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض ہوئے، پچھلی قوموں کے اوپر بھی روزے فرض تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں عاشورے کا روزہ فرض تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بہت زمانے تک ایام بیس 13، 14، 15 مہینے کے 3 روزے فرض تھے۔ اللہ نے اسی کو قرآن میں ذکر کیا کہ ہم نے تم سے پہلے والوں پہ بھی روزے فرض کیے، لیکن اس آیت کے اندر جو آخری لفظ ہے نا وہ سمجھنا ہے، لعلکم تتقون، کہ روزہ کس لیے ہے؟ کہ روزہ اس لیے ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ نماز کی صفت ہے کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے، ایمان کی صفت ہے اور علامت ہے کہ ایمان جب آتا ہے تو آدمی نیکی کر کے خوش ہوتا ہے اور گناہ کر کے غمگین ہوتا ہے۔ ایسے فرمایا روزے کی صفت یہ ہے کہ جب روزہ صحیح معنوں میں رکھا جاتا ہے تو روزے کی برکت سے زندگی میں تقوی آتا ہے، زندگی میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر۔ مفتی تقی صاحب نے عجیب تشریح کر کے بتائی، یوں فرمایا کہ جیسے ایک آدمی یا ایک بچہ 10 سال کا 12 سال کا گرمی کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، لیکن آپ دیکھو گے وہ بچہ ہر حال میں روزے کا اہتمام کرتا ہے، روزے کی پاسداری کرتا ہے۔ پیاس لگ رہی ہے، شدید پیاس لگ رہی ہے، گھر کے اندر ہے، اکیلا ہے، فریج ہے، ٹھنڈا پانی ہے، نہ امی دیکھ رہی نہ ابا دیکھ رہے، نہ بھائی دیکھ رہا نہ بہن دیکھ رہی۔ اگر یہ چھپ کے پانی پی لے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ 10 سال کا بچہ بھی یہ خیال کرتا ہے کہ نہیں میرا روزہ ہے، یہ لوگ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، میرا اللہ تو مجھے، ارے بولے ہوتا ہی نہیں ہوتا، بلکہ آدمی وضو کرتے وقت بھی خیال رکھتا ہے کہ پانی اندر نہ چلا جائے، کلی کرنے کے بعد 2 بار تھوکتا ہے، بھائی کیا بات ہے، بولے روزہ ہے۔ حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے 30 دن تک اللہ رب العزت نے تجھے تقوی کی مشق کرائی اور تنہائی میں اللہ سے ڈرنا سکھایا، اس لیے کہ باقی 11 مہینے بھی تو اللہ سے ڈرتا ہو جائے۔ سمجھ میں آئی بات کہ 1 مہینہ روزہ رکھ کر اپنے اندر اللہ کا خوف ایسا پیدا کرو اور ایسا ڈر پیدا کرو کہ باقی 11 مہینے تم تنہائی میں گناہ کرو تو تمہارے دل میں خیال آوے کہ اللہ دیکھتے، اس کو کہتے تقوی۔ لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے میرا تجزیہ کروں، میرا جائزہ لوں کہ میری زندگی میں 20 سال 25 سال 30 سال رمضان کے گزر گئے، اور اگر 30 سال پکڑتے ہیں بالغ ہونے کے بعد تو ہر مہینے کے 30 تو 30 سال کے 900 روزے۔ اب 900 روزے رکھنے کے بعد بھی میرے اندر کتنا تقویٰ ہے، آپ سوچیں۔ ایک ساتھی کہہ رہے تھے، بڑی عجیب بات کہی، دل پہ لگنے والی بات کہی کہ پورا مہینہ روزہ رکھ کے، پورا مہینہ تراویح پڑھ کے، پورا مہینہ سحری کھا کے، پورا مہینہ رات کو اللہ سے مانگ کر اس کے دل میں اتنا تقویٰ نہیں پیدا ہوتا کہ عید کے دن اس کا چہرہ باقی رہ سکے، کہ چاند دکھتے ہی نائی کی دکان بھر جاتی ہے اور مسلمان دلیل کرتا ہے نہیں جی وہ تو خالی رمضان کی نیت تھی۔ اللہ کے بندے 1 مہینہ تو نے روزہ رکھا، 1 مہینہ تو اللہ کے حکم پہ گزارا، تو نے 1 مہینہ اللہ کے اوامر کا خیال رکھا۔ دیکھ سن لے، 1 مہینہ صرف تو نے اپنے اللہ کا خیال رکھا اور پیارے نبی کی سنتوں کا خیال رکھا، اللہ نے اس کے بدلے تجھے عید جیسا خوشی کا دن دیا۔ کاش تو پوری زندگی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو گزار دیتا تو تیری موت کا دن تیرے لیے عید کا دن بن کر آتا۔ 1 مہینہ رمضان کا گزارتے ہو، اللہ خوشی کا دن دیتا ہے، پوری زندگی اللہ کے حکموں پہ گزارو گے، قسم خدا کی اللہ مرنے کے بعد ایسی عید دیں گے جو کبھی باسی نہیں ہو، وہ خوشی ہمیشہ کی خوشی ہے۔ اب یہاں پہ آ کر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اتنے سالوں سے روزہ رکھنے کے بعد مول صاحب
تقویٰ کیوں نہیں آیا؟ کیوں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہو رہا؟ تو اس کا جواب بھی سنتے چلے، بڑا پیارا جواب ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب اپنی حقیقت پر ہوتی ہے تو اثر کرتی ہے، سمجھ میں آئی گا؟ جب اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز، دودھ خالص ہے تو وہ اپنا اثر کرے گا۔ اب دودھ میں ملاوٹ ہو گئی تو دودھ اپنی تاثیر کھو دیتا ہے، بلکہ وہ نقصان والی چیز بن جاتا ہے۔ ہاں، لوگ دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں، یوریا ڈالتے ہیں، اس کے اوپر بہت بڑا ایونس ہے، گناہ ہے۔ کیوں بھائی؟ دودھ تو بچوں کی غذا ہے، اگر یہ پیور ملے گا تو یہ بچے کی نشوونما ہوگی، ورنہ تم بچوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو۔ کوئی بھی چیز آپ پکڑ لو، ایسے روزہ جب اپنی حقیقت پر ہوگا تو اس کا اثر ہوگا۔ آج تو میں اور آپ نے روزہ سمجھا صرف پیٹ کا اور شرمگاہ کا، کائے کا روزہ؟ صرف ہم نے بھوکا رہنے کو روزہ سمجھ لیا، اپنے آپ کو بیوی سے دن میں دور رکھنے کو روزہ سمجھ لیا، جبکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان روزہ رکھے تو بدن کے تمام اعضاء کا روزہ رکھے۔ ہاں، اس کی آنکھ کا روزہ، اس کے کان کا روزہ، اس کی زبان کا روزہ، اس کے دل کے خیالات کا روزہ۔ ایک روزہ ایسا رکھ کر بتاؤ کہ میری آنکھ غلط نہیں دیکھے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ رمضان کے روزوں کی حالت میں اپنی بیوی کی طرف بھی شہوت کی نگاہ سے دیکھنا منع ہے، چاہے جائے کہ کوئی غیر کو دیکھے، اور چاہے جائے کہ بازار میں دیکھے کہ موبائل میں دیکھے، بات تو ایک ہی۔ لوگ ظاہر میں دیکھنے کو تو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن وہی چیز، ارے بتاؤ، ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل جو تمہارے ایمان کو نچوڑ لیتا ہے، ایمان کا کیا کہوں میں، ایمان کی صفت کو اور ایمان کے رس کو ختم کر دیتا ہے۔ کہ روزے میں بدنظری ہو رہی، روزے میں پروگرام دیکھے جا رہے ہیں، اور لوگوں نے رمضان کے نام سے پروگرام چلائے ہوئے ہیں، اور لوگ ثواب سمجھ کے دیکھ رہے ہیں۔ کہ سب سے پہلے اپنی آنکھوں کا روزہ، اپنے کانوں کا روزہ، کہ کانوں سے غلط سننا بند کریں۔ پھر اپنی دل کا روزہ، دل کا روزہ معنی کیا؟ بہت آگے کی بات حضرت شیخ نے لکھ دی ہے کہ آدمی روزے سے ہو تو وہ اپنے افطار کا خیال بھی دل میں نہ لاویں، تو وہ بھی اللہ کے حوالے ہیں۔ چاہے جائے کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے لیے حکم کچھ اور ہے، لیکن اعلیٰ درجے کی بات تو یہ ہے کہ ولیوں کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ ایک چھوٹا سا قصہ اسی ضمن میں سناؤ۔ ایک لڑکی تھی، بڑی اللہ والی تھی، بہت اللہ سے تعلق والی۔ اس کے والد صاحب نے ایک مرتبہ کہا، بیٹی مجھے تیری ذمہ داری سے سبکدوش ہونا ہے، تو امانت ہے، تو اگر تیار ہے تو میں کہیں تیرا نکاح کر دوں تاکہ میری ذمہ داری ادا ہو جائے۔ اس بچی نے کہا ٹھیک ہے، میں نکاح کو تیار ہوں، لیکن میں نکاح کروں گی کسی اللہ کے ولی کے ساتھ۔ کہا ٹھیک ہے، تیرے لیے کوئی اللہ کا ولی ڈھونڈ دیتا ہوں۔ اب وہ زمانہ تو بڑا پرنور زمانہ تھا۔ ایک نوجوان تھا جو بڑا مسجد میں رہنے کا عادی، اللہ کی عبادت کا شوقین، ذکر دعا والا۔ ان کے والد صاحب کو خیال ہوا کہ اس سے نکاح کر دینا چاہیے۔ ان سے بات کی لڑکے سے، لڑکے کی رضامندی معلوم کی تو لڑکا راضی ہو گیا۔ لڑکی سے بات کی کہ ایک اللہ کا ولی ہے، نوجوان ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ تو اس سے نکاح کر لے۔ لڑکی بھی تیار ہو گئی۔ سنو، جب دونوں کا نکاح ہو گیا اور لڑکی جب رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر پہنچی تو دروازے میں سے جیسے گھر میں داخل ہوئی تو سامنے مٹکا رکھا ہوا تھا، اور مٹکے کے پاس روٹی کے سوکھے ٹکڑے پڑے تھے، سوکھے ٹکڑے۔
اس لڑکی نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ میرا روزہ ہے۔ دیکھو، نکاح کے دن بھی روزہ ہے۔ تو کہا یہ روٹی کے ٹکڑے کیوں رکھے ہیں؟ کہا یہ روٹی کے ٹکڑے اس لیے رکھے ہیں کہ افطار کے وقت پانی میں بھگا کر اس کو پی لیتا ہوں، اور تو کچھ میرے گھر میں ہے نہیں۔ اس لڑکی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو افطار کے لیے سوکھی روٹی کے ٹکڑے سنبھالتا ہو وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے باپ نے تو مجھے کہا کہ تم اللہ کے ولی ہو۔ تو یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن کم سے کم اتنا تو ہمارے دل میں ہو کہ ہمارا مالک اور ہمارا خالق اللہ ہے، وہ ہماری ضروریات کا انتظام کرے۔ جب میرے دوستو اس ترتیب سے ہم رمضان کو گزاریں گے تو میں یقین کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پھر دیکھنا یہ رمضان اور یہ رمضان کے روزے ہمارے دلوں کے اندر تقوی کی شمع کیسے جلائیں۔ اس کے لیے میرے دوستو ہم نیتیں کریں، ارادے کریں کہ یہ رمضان ہم بہترین گزارنے کی کوشش کریں، کسی حال میں روزہ نہیں چھوڑیں گے، کسی حال میں۔ ایک آدمی نے اگر ایک روزہ چھوڑ دیا، اس کی قضا میں، سنو، اس کی قضا میں اگر وہ عمر بھر بھی روزے رکھ دیں تو حدیث کے الفاظ ہے کہ اس روزے کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ مسئلہ الگ چیز ہے، قضا ہو گئی، کفارہ ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، لیکن اس روزے کی فضیلت آپ کو نہیں مل سکتی، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ سارے عمل کے اجر کو اللہ فرشتوں کے ذریعے سے دلوائیں گے، لیکن جہاں روزے کا بدلہ دینے کی بات آئے گی، اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بی، اور دوسری روایت میں وانا اجزا بی۔ اجزا کہتے ہیں میں بدلہ دوں گا، اور اجزا کہتے ہیں میں خود اپنے آپ کو بدلے میں دے دوں گا۔ کیونکہ سارے عمل میں ریاکاری آ سکتی ہے، میری بات سننا دھیان سے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریاکاری بھی نہیں آ سکتی۔ بھائی دکھانے کے لیے کوئی روزہ رکھ سکتا ہے؟ ارے دکھا سکتے روزہ کسی کو؟ میں روزہ رکھ کے بیان کر رہا ہوں، آپ مجھے بتا سکتے میں روزہ ہوں؟ میں کس کو دکھاؤں؟ روزہ تو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ تو ایک تو روزے کا خوب اہتمام کریں۔ دوسری بات دوستو، دوسری بات یہ، رات کی تراویح یہ سنت ہے۔ تراویح کتنی؟ 20 رکعت کی۔ اللہ معاف کرے، شروع کا ہفتہ بھر تو مسجد بھرتی ہے، پھر خالی ہو جاتی ہے، اور پھر 27 کو ایک دم سے مجمع واپس آتا ہے۔ نہیں، ایسا نہ کرو۔ 20 رکعت پڑھنی۔ اللہ والے تو پوری رات پڑھتے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا روزانہ دن میں 1000 رکعت پڑھتے، رات میں 1000 رکعت پڑھتے۔ کتنی ہو گئی؟ ارے 2000 کے سامنے ہماری 20 ہے۔ اس کے لیے اللہ کے واسطے صف اولا کے اندر اللہ نے موقع دیا ہے قرآن کو سننے کا، قرآن کو سننے کا اہتمام کریں، تراویح پوری پڑھیں اور کھڑے رہ کر پڑھیں۔ بعضوں کو عادت ہوتی ہے قیام تک بیٹھے رہتے، پھر کھڑے رہ کے اللہ اکبر کرتے۔ یہ تراویح کے ساتھ مذاق ہے، اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو۔ ایک ایک سجدے کے اوپر کئی گنا ثواب ہے، کئی اجر ہے۔ تو ایک تو دن کا روزے کا اہتمام، رات کی تراویح کا اہتمام، اور تیسری چیز یہ رمضان کا مہینہ انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ رمضان کا وہ مہینہ جس کے اندر قرآن کو اللہ نے نازل کیا، اس لیے اس مہینے کو قرآن سے خاص مناسبت ہے۔ جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اس معاملے میں بھی پچھلے چند سالوں سے بڑی کمزوری نظر آ رہی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، ایک وقت وہ تھا 20-25 سال پہلے کا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم تو 20-25 سال کے تھے، مسجد کے اندر قرآن نہیں ملتے تھے قرآن پڑھنے کے لیے۔ رمضان میں ظہر کے بعد لائن لگ جاتی تھی قرآن پڑھنے والوں کی، مسجد کے قرآن کم پڑھ جاتے تھے۔ اور آج پچھلے چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کے بعد الماری کھول کے قرآن نکالتے ہیں تو بعض قرآن کی گرد یہ بتاتی ہے کہ پورے رمضان میں اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اور اس کے آگے یہ ظلم ہو گیا کہ مسجد میں بیٹھ کر آدمی اپنے موبائل میں قرآن پڑھتا ہے۔ دیکھو مصحف قرآن، مصحف
قرآن پر جو پڑھنے کا اجر ہے وہ موبائل پہ تو نہیں ہوگا. موبائل پہ پڑھنے کا فتویٰ ضرور ہے، لیکن موبائل پہ پڑھنا مجبوری کے درجے. سامنے قرآن رکھا ہوا ہے اور آپ اپنا موبائل نکال کے پڑھو. اس کو تو ہاتھ لگانے پر بھی اجر ہے، اس کو تو دیکھنے پہ بھی اجر ہے. بتاؤ کوئی کہہ سکتا ہے موبائل کو دیکھنے پہ اجر ہے؟ اللہ کے واسطے دوستو. ہاں آدمی لوکل ٹرین میں جا رہا ہے، گھنٹے کا سفر ہے نا، اب موقع ہے تو آدمی نے اپنا موبائل نکال کے پڑھ لیا، ماشاءاللہ آدھا پارا ہو گیا، پونا پارا، کوئی حرج کی بات نہیں، کون منع کر رہا. لیکن مسجد کے اندر بیٹھ کر آدمی مصحف چھوڑ کر، قرآن کے جز کو چھوڑ کر اپنے موبائل میں پڑھے، دوستو یہ تو ناقدری ہے. اللہ کا واسطہ دیکھے کہتا ہوں کہ ان قرآن کی عظمت کرو، قرآن کو پڑھنے کی عادت ڈالو، گھر والوں کو بھی سمجھاؤ کہ اللہ کی بندیوں قرآن پڑھو. کم سے کم روز کے 3 پارے پڑھ لیں گے تو مہینے کے 3 ختم ہو جائیں گے. 3 نہیں پڑھ سکتے ہو تو 2 پڑھ لو تو 2 ختم ہو جائیں گے. آخری درجے میں یہ سارا مجمع نیت کرے 1 ختم تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. کرو گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ آخری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. دیکھو زکوٰۃ بھی اللہ کے دین کا ایک رکن ہے. جیسے روزہ ایک رکن ہے، ایسے زکوٰۃ بھی ایک رکن ہے. زکوٰۃ نکالنے سے پہلے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے مسلک کے معتبر علماء سے اس کے مسائل معلوم ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں، بلکہ جتنی چیزیں ہمارے پاس ہے اس کو جمع کر کے، اس کا حساب کر کے علماء کی رہبری میں اس کا 40واں حصہ مستحقین زکوٰۃ تک پہنچائے. یہ نہیں کہ کسی مدرسے میں دے دیا، خانقاہ میں دے دیا اور جان چھڑ گئی، یہ نہیں. یاد رکھو آخری بات خالی کہ جس طرح تم وضو کے لیے پانی تلاش کرتے ہو اور جس طرح تم نماز کے لیے مسجد تلاش کرتے ہو، ایسے حضرت فرماتے اپنی زکوٰۃ کے لیے مستحق تلاش کرو. اور تمہارے خاندان میں اور تمہارے رشتہ دار میں جو غریب ہے وہ پہلے حق رکھتے ہیں تمہاری زکوٰۃ کا، اس کے بعد محلے والے، اس کے بعد ملک والے اور اس کے بعد دوسرے. تو یہ چند باتیں تھی. اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.